پاک فوج کے مزید 3 ریٹائرڈ افسر فوجی تحویل میں لے لیے گئے۔ ISPR کا کہنا ہے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی جاری ہے۔ فیض حمید سے میرا کوئی تعلق نہیں، ان کا 9 مئی سے تعلق ہے تو تحقیقات ہونی چاہیے۔ بانی PTI نے کہا فوج احتساب کرنا چاہتی ہے تو ضرور کرے۔ اور پاکستان میں رواں سال منکی پاکس کا پہلا کیس سامنے آ گیا۔ مریض 3 اگست کو سعودی عرب سے پشاور پہنچا تھا۔ طبیعت خراب ہونے پر ٹیسٹ کروایا جو پازیٹیو نکلا۔ اور کراچی میں ڈاکو شہری سے 2 کروڑ روپے چھین کر فرار، مزاحمت پر گارڈ زخمی، فائرنگ کے بعد بھگدڑ مچ گئی۔ واردات اسٹاک ایکسچینج کے عقب میں ہوئی۔ ایک سیاسی جماعت اور سیاسی لیڈر کی کلوژن تھی جنرل فیض کے ساتھ، جس کے نتیجے میں ملک میں انتشار پھیلایا جا رہا تھا۔ بانی چیئرمین PTI کی ایما پہ، ان کی منشا پہ سازشیں کی جا رہی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ مزید گرفتاریں بھی عمل میں لائی جائیں گی۔ جب تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو اس دوران بھی جنرل فیض اور ان کے ساتھی بانی چیئرمین PTI سے رابطے میں تھے اور وہ سیاسی جوڑ توڑ میں بھرپور اپنا حصہ لے رہے تھے۔ گرفتاریاں صرف ایک ادارے تک محدود نہیں رہیں گی، ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے تمام لوگ شکنجے میں آئیں گے۔ جیسے جیسے تحقیقات ہو رہی ہیں مزید نام سامنے آ رہے ہیں۔ ثبوت ہیں کہ یہ سب کچھ بانی PTI کی ایما پر ہو رہا تھا۔ تحریک عدم اعتماد کے وقت بھی فیض حمید بانی PTI سے رابطے میں تھے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا لگتا یہی ہے جیل سے پیغام رسانی جاری تھی، اب خود کو دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بانی PTI کی ایما پر ملک کو غیر مستحکم کیا جا رہا تھا۔ یہ تمام وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتشاری ٹولے کے ساتھ مل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا مزید گرفتاریوں کا خیر مقدم کرتے ہیں، پاکستان کی سالمیت کے لیے اہم قدم اٹھائے جا رہے ہیں۔ سہولت کار سازش میں ملوث بانی PTI ماسٹر مائنڈ ہیں۔ جنرل باجوہ نے مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بارگین کی اور کہا فیض حمید کا نام ڈراپ کر دیا ہے، اب آپ بھی اپنی چوائس سے پیچھے ہٹ جائیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا انکشاف، ایک انٹرویو میں کہا ہم چاہتے تھے سینیورٹی میں جو پہلے نمبر پر ہے اس کو منتخب کر لیں، جنرل باجوہ کی بات نہیں مانی گئی تو انہوں نے دھمکیاں دیں۔ آخری دنوں میں مجھ سے اور ملک محمد احمد خان سے 5 گھنٹے گفتگو ہوئی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد نے وزیر دفاع کا بیان مسترد کر دیا، کہا قمر جاوید باجوہ نے خود کہا تھا ایکسٹینشن نہیں لے رہا، میرے پیچھے دیگر افسران کا بھی حق ہے۔ دورہ امریکہ سمیت 3 جگہوں پر باجوہ نے صاف منع کیا۔ خواجہ صاحب جس وقت کی بات کر رہے ہیں اس وقت فیض حمید DG ISI تھے اور کور کمانڈر کی تعیناتی کا معاملہ چل رہا تھا۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے ملک محمد احمد خان میرے بھائی اور بیٹے کی طرح ہیں، ان سے مشورہ کر کے جواب دوں گا، میں کوئی نیا تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتا۔ ISI اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے۔ اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ۔ جو چیزیں بھی ہوئی ہیں جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی؟ خواجہ آصف کو کوئی GHQ کے قریب بھڑکنے نہیں دیتا ہے۔ خواجہ آصف کو تو کچھ پتا ہی نہیں، انہیں GHQ کے پاس بھٹکتے بھی نہیں دیتے۔ PTI رہنما عمر ایوب کا کہنا ہے DG ISI آرمی چیف کو رپورٹ کرتا ہے، DG تو اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، ان سے پوچھا جائے کہ آپ کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کیسے ہوتا رہا۔ فیض حمید سے متعلق ادارہ اپنی کارروائی خود کرے گا۔ سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کا پورا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ جیل اسسٹنٹ ناظم سابق ڈیپٹی سپرنٹینڈنٹ ظفر سے تفتیش۔ ذرائع کا کہنا ہے اڈیالہ جیل اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ بلال احمد سے بھی پوچھ گچھ ہوئی، 2 اردلی، 3 وارڈر اور 3 ہیڈ وارڈر سے بھی تحقیقات ہوگی۔ 3 یورپی ملکوں کے نمبروں پر واٹس ایپ کے شواہد مل گئے۔ محمد اکرم پر بانی PTI کے لیے پیغام رسانی اور سہولت کاری کا الزام ہے۔ عوام اور مسلح افواج کے درمیان تعلقات کمزور کرنے کے لیے دشمن عناصر پروپیگنڈا اور جعلی خبریں پھیلا رہے ہیں۔ قوم کی غیر متزلزل حمایت سے ایسے تمام مذموم مقاصد اور ارادوں کو ناکام بنایا جائے گا۔ سپاہ سالار جنرل عاصم منیر کی آرمی ویٹرنز کے اعزاز میں استقبالیے میں گفتگو، درپیش چیلنجز اور مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے اتحاد و یگانگت کی اہمیت پر زور دیا۔
ویٹرنز کی خدمات کو دلی خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوانوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کی جانب سے استقبالیہ پاک فوج اور اس کے ویٹرنز کے درمیان اٹوٹ رشتے کا اظہار ہے۔ PTI کی تباہی، ملک میں مہنگائی اور مہنگے بل آئی تھی۔ مہنگے بجلی کے بل عوام کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ ہم سے عوام ریلیف کی توقع کرتے ہیں۔ ہماری صلاحیتوں کا امتحان ہے کہ مشکل ترین حالات میں بھی ریلیف کیسے دینا ہے۔ نون لیگ کے اجلاس سے نواز شریف کا خطاب، کہا ملک کو دیوالیہ سے بچانا، معاشی استحکام کے لیے سیاسی قربانی آپ کی حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اب عوام کو ڈیفالٹ سے بچانا بھی ہمارا بڑا امتحان ہے۔ نون لیگ نے ہمیشہ مشکلات سے راستہ نکالا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پارٹی صدر کو قومی معاشی ایجنڈے کے خد و خال سے آگاہ کیا۔ اجلاس میں عوام کو مہنگائی، خاص طور پر بجلی کے مہنگے بلوں میں ریلیف دینے پر غور کیا گیا۔ اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی۔ اجلاس میں پنجاب میں اس سال کے آخر یا آئندہ سال کے شروع میں بلدیاتی انتخابات کرانے پر غور کیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی برطانیہ کے وزیر مملکت خارجہ امور سے ملاقات۔ خطے میں پائیدار امن و استحکام، دہشت گردی کے ناسور سے نمٹنے کے حوالے سے گفتگو۔ وزراء نے امن و استحکام کے لیے باہمی تعاون بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا افغان مہاجرین کو واپس بھجوانے کے لیے جلد دوسرا مرحلہ شروع کریں گے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ برطانوی وزیر مملکت خارجہ امور نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ پلاننگ اور ہاؤسنگ کا وزارت داخلہ سے کیا تعلق؟ کیوں نہ وزارت داخلہ کو نوٹس کریں، سارا گند ہی ختم ہو جائے۔ پارلیمنٹ میں ایسے موضوعات پر بحث کیوں نہیں ہوتی؟ اگر ایسا ہے تو پارلیمنٹ کو بند کر دیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریمارکس۔ اٹارنی جنرل سے پوچھا وائلڈ لائف بورڈ کو وزارت داخلہ کے ماتحت کیوں کیا گیا؟ کوئی طاقتور آیا ہوگا اور کہا ہوگا CDA کو میری وزارت داخلہ کے ماتحت کر دیں۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر بات تو کر سکتے ہیں۔ کیا وزارت داخلہ وزیر اعظم آفس سے بھی زیادہ طاقتور ہے؟ چیئرمین CDA نے کہا پولیس اور انتظامیہ بھی وزارت داخلہ کے ہی ماتحت ہیں۔ چیف جسٹس بولے کیا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ آپ اتنے اہل نہیں کہ اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرا سکیں؟ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہو رہا جیسا پاکستان میں ہو رہا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر کھنڈراچی بنتا جا رہا ہے۔ سڑکیں مونسون بارشوں کے 2 سپیل بھی سہ نہ سکیں۔ اہم سڑکوں پر گڑھے پڑے ہیں۔ چھوٹی گلیاں مکمل تباہ ہو چکی ہیں۔ موٹر سائیکلیں، گاڑیاں تو تباہ ہو رہی ہیں۔ پیدل چلنے والوں کے لیے بھی سیوریج کا پانی عذاب بن چکا۔ اہم شاہراہوں پر ٹریفک جام معمول۔ اسپتالوں اور اسکولوں کے نزدیک تعفن بیماریاں پھیلا رہا ہے۔ کراچی کی سڑکوں کا مقدمہ لڑے گا ARY نیوز۔ شہر کا سڑکوں کا حال دکھائے گا، اہل اقتدار کو جگائے گا۔ بارشوں سے شہر نہیں ڈوبا تو سڑکوں کا مسئلہ اٹھا دیا۔ ARY نیوز کے سوال پر میئر کراچی مرتضی وہاب کا رد عمل، دعویٰ کیا کہ شہری انتظامیہ نے بارشوں میں بہترین کام کیا۔ مونسون گزر جائے تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی مرمت بھی کر دی جائے گی۔ حماد اظہر صدر PTI پنجاب کے عہدے سے مستعفی۔ حماد اظہر نے کہا پریس کانفرنس کی نہ کوئی ڈیل، بدقسمتی سے بانی PTI تک رسائی نہیں ہے۔ پنجاب کی تنظیم میں ایسے فیصلے ہوئے جن پر میری رضامندی شامل نہیں تھی۔ بانی PTI تک یک طرفہ معلومات پہنچائی گئی۔ PTI کا ایک کارکن تھا اور رہوں گا۔ PTI لاہور کے صدر چودھری اصغر گجر اور جنرل سیکرٹری حافظ ذیشان رشید بھی مستعفی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اظہر مشوانی کے بھائیوں کو منگل تک بازیاب کرا کر پیش کرنے کی مہلت دے دی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب نے تنبیہ کی کہ منگل تک یہ مقدمات ختم نہ ہوئے تو پھر مجھ سے گلہ نہ کرنا۔ ذمہ داری سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری دفاع پر آتی ہے۔ اٹارنی جنرل کو کہیں اس بار اپنے ویکینڈ کی قربانی دیں، میں تفصیلی آرڈر جاری کروں گا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمے میں کہا اسے انا کا معاملہ نہ بنائیں، پولیس جب پتہ لگانا چاہے تو وہ پتہ لگا لیتی ہے کہ بندہ کس کے پاس ہے۔ مزید سماعت 20 اگست تک ملتوی۔
आर्मी चीफ की जानिब से गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में खुसूसी तकरीब कल जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी। अरशद नदीम अहले खाना के साथ शिरकत करेंगे। गवर्नर सिंध और अरशद नदीम की मज़ार क़ायद पर हाजिरी, फातिहा ख़्वानी की, फूल रखे। कामरान टिसोरी ने अरशद नदीम को गवर्नर हाउस की सैर कराई। कौमी हीरो ने उम्मीद की घंटी भी बजाई। गवर्नर सिंध ने कहा, कौम अरशद नदीम के नाम पर एक हो गई, दुश्मन कुव्वतों का बयानिया ख़त्म हो गया। अरशद नदीम बोले, कराची वालों का प्यार और मोहब्बत अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। अरशद नदीम ने IT स्टूडेंट्स के लिए 100 लैपटॉप देने का ऐलान किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भी अरशद नदीम से मुलाकात, 5 करोड़ रुपए का चेक दिया। कहा, हमारी 24 करोड़ आबादी है, 24 गोल्ड मेडल मुल्क में होने चाहिए। जनूबी वजीरिस्तान में झड़प के दौरान शहीद एहलकारों की तकरीम, हवालदार निसार हुसैन, नाइक राशिद गुल, नाइक इरफानुल्लाह और सिपाही उस्मान रफाकत को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। जिला कुरम में खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, सिक्योरिटी फोर्सेज ने 7 खवारिज को ठिकाने लगा दिया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 5 खवारिज जख्मी भी हुए। खवारिज के ठिकाने को तबाह कर दिया गया। सेनेट की कायमा कमेटी IT ने इंटरनेट का मसला 2 हफ्ते में हल करने की हिदायत कर दी। इंटरनेट की सुस्त रवि के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट भी तलब। सेनेटर हुमायूं ने कहा, पहले ही सरमायाकारी नहीं आ रही, इस तरह तो सारा कारोबार तबाह हो जाएगा। सेनेटर अफनानुल्लाह बोले, फ्रीलांसर्स का 500 मिलियन रुपए का कारोबार है, उन्हें नुकसान हो रहा है। इंटरनेट बंद करके ये नहीं कहा जा सकता कि सिक्योरिटी हो गई। वजीर मुमलिकत शहज़ाद फातिमा ने कहा, हम 5G की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन इंटरनेट स्लो होने से मसाइल पैदा हो रहे हैं। वजारत IT ने मौक़िफ़ अपनाया, ये नेटवर्क्स का मसला है, वाईफाई पर नहीं। PTA ने दावा किया, हमारे पास इंटरनेट सर्विस से मुतालिक कोई शिकायत ही नहीं आई। अफसरान की अदम दस्तियाबी के बायस फायर वॉल से मुतालिक एजेंडा मुलतवी। WHO ने मंकी पॉक्स को आलमी सेहत के लिए खतरा करार दे दिया। आलमी इदारा सेहत के सरबराह का कहना है, कॉन्गो में मंकी पॉक्स की नई किस्म की तशखीस और अफ्रीका समेत दीगर ममालिक तक फैलाव इंतहाई परेशान कुन है। इसे रोकने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर इक़दाम ज़रूरी है। आलमी इदारा सेहत ने $15 लाख का फंड जारी कर दिया। कॉन्गो में मंकी पॉक्स से 450 अमवात हो चुकी हैं। वायरल इन्फेक्शन करीबी राबते से फैलता है, जिसकी अलामात में नज़ला और दाने शामिल हैं। मॉनसून का नया स्पेल शुरू हो गया। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं मूसलाधार बारिश, कराची के कई इलाकों में भी बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, स्टेडियम रोड पर मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात का कहना है, मशरकी पंजाब और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में तेज हवाएं चलने और गरज चमक के साथ वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, द्यामे में बारिश और लैंडस्लाइडिंग से शाहराह कराकरम बंद। DC पंजगोर जाकिर बलोच को BLA ने शहीद किया। दबाव पड़ा तो इस दावे से लाताल्लुक हो गए, हमारे सब्र को कमजोरी ना समझें। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने खबरदार कर दिया, कहा, रॉ फंडेड लश्कर मारा मारी कर रहा है, हुकूमत ने जवाबी हिकमत अमली बना ली है। महारंग बलोच आइन के अंदर रहकर सियासत करें तो सर आंखों पर हैं। अगर आप गंदा खेल खेलना चाहते हैं, रॉ की प्रॉक्सी बनना चाहते हैं, तो हम मुकाबले के लिए तैयार हैं। सरफराज बुगटी की शहीद डिप्टी कमिश्नर जाकिर बलोच के वरसा से मुलाकात, ताज़ियत का इजहार किया। भारत के यौम आज़ादी पर दुनिया भर में कश्मीरी यौम सियाम मना रहे हैं। इस्लामाबाद में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का एहतजाज, मीरपुर आज़ाद कश्मीर, रावलाकोट समेत दीगर शहरों में मुजाहरे। शुरका का कहना था, कश्मीरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसले का हल चाहते हैं। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी, जिला डोडा में मजीद 4 नौजवानों को शहीद कर दिया। दोहा में गजा जंगबंदी के मुज़ाकरात शुरू। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात में मुसाद और CIA चीफ समेत मिस्री इंटेलिजेंस सरबराह भी शरीक हैं। दहशतगर्द इसराइल का 10 माह से जारी जंगी जुनून थम न सका। ताज़ा हमलों में मजीद 40 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 40,000 से ज़ायद हो गई।
AIY कम्युनिकेशंस और टावर स्पोर्ट्स कंसोर्शियम की मुश्तरका कामयाबी 2024 से 26 की PCB दो तरफा और सह मुल्की सीरीज के नशरियाती हुकूक हासिल कर लिए। शायकीन अगले 2 साल पाकिस्तान में तमाम बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। मैचेस ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स पर नशर किए जाएंगे। इनमें बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शामिल हैं। पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का सह तरीकी सीरीज भी शामिल। सदर और CEO AIY नेटवर्क सलमान इकबाल कहते हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के फरोग के लिए ये बड़ी कामयाबी है। AIY और ए स्पोर्ट्स खेलों के फरोग के लिए काम करते रहेंगे। ए स्पोर्ट्स पाकिस्तान में नौजवान खिलाड़ियों का टैलेंट सामने ला रहा है। 1.5 साल बाद पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट का मैदान सजने को तैयार। 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश की तैयारियां जारी। बांग्लादेश के स्पिन बॉलिंग कोच मुश्ताक अहमद का कहना है स्पिनर्स का किरदार टेस्ट में बहुत अहम होता है। पाकिस्तान को स्पिन बॉलिंग कोच की जरूरत है जिसके लिए PCB जरूर सोचेगा। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के सिक्योरिटी वफ्द की नेशनल स्टेडियम कराची आमद। सिक्योरिटी वफ्द ने नेशनल स्टेडियम कराची के मुख्तलिफ एरियाज का दौरा किया। स्टेडियम के तामीराती काम का भी जायजा लिया। PCB हुकाम ने इंग्लैंड के सिक्योरिटी वफ्द को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान इंग्लैंड टेस्ट सीरीज रवा बरस अक्टूबर में शेड्यूल है।